بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ہمایوں صاحب، اساتذہ کرام اور والدین، السلام علیکم۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور میں ہمیشہ پورے ملک میں ہی تقریباً مختلف اسکولوں کی تقریبات میں شریک ہوتا رہا ہوں، لیکن آج مجھے اس ادارے میں اس تقریب میں شریک ہو کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ بہت ہی منظم انداز میں، خاص کر بہت چھوٹے بچوں نے اور بالخصوص اسلامی عقائد کی روشنی کے اندر اور ہمارا جو ایک اسلامی ماحول اور مزاج ہے اس تناظر میں جس طرح اسکول کی اس تقریب کو منعقد کیا گیا ہے، اس پر میں اس ادارے کی منتظمہ اور ان کی اساتذہ جتنی بھی ہیں جنہوں نے محنت کی ہے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ والدین کو بھی کہ آپ نے یقیناً ایک اچھے اسکول کا انتخاب کیا ہے جس میں آپ کے بچوں کی نہ صرف دنیاوی اعتبار سے تعلیم کی جا رہی ہے بلکہ دینی اعتبار سے اس اسلامی مزاج اور ماحول کو آپ تک عملی طور پہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا تقاضا نہ صرف ایک عام مسلمان سے بلکہ ہر مسلمان اور ہمارے تمام گھرانوں سے بھی ہے۔ میں اس موقع پر خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گا، اکثر اسکولوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اینول فنکشن ہوتا ہے تو پیرنٹس اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ بچوں کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر یہاں ایوارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ ملیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عمر میں بچوں کو ایوارڈ دینا دراصل ان کی حوصلہ افزائی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر باقی بچے ایوارڈ نہیں حاصل کر سکے تو وہ کسی طرح سے کمزور ہیں یا کمتر ہیں۔ ہمارا ایک عمومی رویہ یہ ہے، خاص طور پہ ہماری جو مائیں ہیں، وہ گھروں کے اندر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تو کچھ بن نہیں سکے ہوتے کسی بھی وجہ سے، یا یہ کہ ہم بہت بڑا انسان بن چکے ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، یا کسی سماج کے اندر کوئی بڑی عہدہ ہمیں مل چکا ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ نہیں بنے یا ہم کچھ بن گئے ہیں تو جو کمیاں ہم میں رہ گئی تھی وہ ہمارے بچوں کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بچے 100% ماں باپ کی خواہش کے مطابق بڑے نہیں ہوتے ہیں، اور نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں، برادری میں دیورانی ہے، جٹھانی ہے، بھابھی ہے، یا ساتھ والے گھر میں کوئی ہے، ان کے بچے پوزیشنز لے لیتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے گھر کے اندر افسوس ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر مائیں جو ہیں وہ اپنا سارا غصہ جو ہے وہ اپنے ان بچوں پر نکال دیتی ہیں کہ جو بچے کسی بھی وجہ سے اسٹیج کے اوپر آ کے ایوارڈ نہیں لے پاتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں کو خاص طور پہ جو ہے اس اینول ڈے کے موقع کے اوپر، خواہ آپ کا بچہ کوئی پوزیشن حاصل کرے یا پوزیشن حاصل نہ کرے، آپ نے اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور جو ہمارے والدین ہیں، والد ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس موقع کے اوپر اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی گھر سے باہر لے کر جائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پارک میں لے کر جائیں، اور اس دن کو ایک ایسے انداز میں سیلیبریٹ کریں چاہے آپ کا بچے کے نمبر کم آئے ہیں، تاکہ بچہ یہ احساس کرے کہ جس دن ہمارے اسکول کے اندر کوئی خاص فنکشن ہوتا ہے، جس دن ہمارے اسکول کے اندر ایوارڈز دیے جاتے ہیں، اس دن گھر کا بھی ماحول بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس دن جو ہے وہ گھر میں امی نے خاص طور پہ میٹھا پکایا ہوتا ہے، اچھا کھانا پکایا ہوتا ہے، شام کو ابو ہمیں باہر لے کر جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں غیر محسوس انداز میں حوصلہ افزائی کی ہیں۔ اب ایک اسکول خوبصورت فنکشن منعقد کرتا ہے، اسلامی مزاج اور ماحول کے مطابق چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، لیکن گھر کا ماحول اس کے برعکس اداس ہو جائے تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ نہیں ہے، کسی بھی صورت اپنے بچوں کو کمزور اور کمتر مت سمجھیے، آپ کی اس حوصلہ افزائی کے نتیجے میں کل جو ہے وہ آپ کا بچہ زیادہ اچھی پوزیشن لے سکتا ہے، زیادہ اچھے مقابلے میں جا سکتا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں دیگر ممالک میں، خاص طور پہ وہ ممالک جو ترقی میں ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں، وہاں پر تو کئی ادارے ایسے ہیں کہ جو پانچویں جماعت تک بھی بچوں کے امتحان نہیں لیتے ہیں۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ اس عمر میں تو بچوں کا امتحان لینا ہی نہیں چاہیے، بچوں کو عملی تدابیر سکھانی چاہیے، اخلاقیات سکھانی چاہیے، بڑوں کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ سکھانا چاہیے، آداب اور سلامتی سکھانی چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ بڑے ہو کر کمپٹیشن کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں اگر اس طریقے کے ساتھ بھی چلیں کہ الحمدللہ آپ نے تو ایک ایسے اسکول کا انتخاب کیا ہے کہ جو آپ کو اخلاقیات اور اسلامی اقدار کے مطابق چیزوں کو سکھا رہا ہے، تو گھر کے اندر بھی اس مزاج اور ماحول کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے گھروں کا ایک عمومی رویہ تبدیل ہو چکا ہے، اور اس میں ہم غیر محسوس انداز میں مغرب کی تہذیب کے ان ساری چیزوں کے دلدادہ ہو چکے ہیں جس کا آج سے پہلے
بظاہر اظہار کرنا بھی بہت زیادہ مشکل تھا۔ اب ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، اس ٹی وی کے وہ اثرات ہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ سب دیکھتے ہوں گے۔ اب ہم سب کے گھروں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی بڑا سارا گھر بن جائے، میرے گھر میں ایک بہترین صوفہ سیٹ آ جائے، میرے گھر میں بہترین کار آ جائے، یہاں اس سوسائٹی کے اندر 2 مرلے کا نہیں، 5 مرلے کا نہیں، 10 مرلے کا پلاٹ آ جائے۔ اسی چکر میں والدین اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک اچھے اسلامی گھرانے کی خاتون بھی جو ہے وہ اپنے شوہر سے اسی بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر سہولیات زیادہ ہونی چاہیے، ہمارا مقام و مرتبت بڑا ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم نے اپنے بچوں سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ سادگی کا اعلیٰ نمونہ بن جائیں، ہم اپنے بچوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ علم کے اندر بہت زیادہ اوپر چلے جائیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب 24 گھنٹے ٹی وی ڈراموں کے ذریعے ہماری ذہن سازی ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، اور اسی کے نتیجے کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر آسائشات کے حصول کے چکر میں والد کو جو ہے وہ اپنے رزق کے کمانے کے اندر پھر کئی ایسے راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے جسے اجتناب کا حکم دیا گیا، پھر حلال سے حرام کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، اور برائیوں کا ایک ایسا سلسلہ چل جاتا ہے کہ گھر کے اندر برکت کے بجائے بے برکتی بڑھ جاتی ہے۔ اسی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان تمام راستوں کو اپنے گھروں کے اندر بند کرنا چاہیے جن راستوں کی بنیاد پر ہمارا ذہن تبدیل ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا راستہ یہ میڈیا کا راستہ ہے۔ اس کا قطعی مطلب نہیں کہ گھر میں ٹی وی رکھنا چھوڑ دیں، اس کا قطعی مطلب نہیں کہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں پر خاص طور پہ اپنے بچوں کے اوپر وہ نظر رکھیں کہ ان کے سامنے آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کے اوپر منفی اثر پڑے، ان کے سامنے ایسے ڈرامے اور چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے جس سے بچوں کے اوپر بھی ذہن سازی اس انداز میں مرتب ہو کہ گھر کے اندر تو یہ کلچر اوپن ہے، تو باہر ہو جائے تو اس سے بھی بڑھ کر اسے برائیاں ملتی ہیں اور ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو دوسری بڑی خرابی ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہے، جس کا ہم بسا اوقات اظہار تو نہیں کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں مکس گیدرنگ کا کلچر بڑھ چکا ہے۔ ہم لوگ ویسے تو بہت سارے گھرانے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ خواتین الگ رہیں، مرد الگ رہیں، الگ الگ مجلسیں منعقد کی جائیں، اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ پاکستان میں بہت حد تک یہ رواج موجود ہے، لیکن ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں شادیوں کی تقریبات مخلوط ہونے لگ گئی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں گھروں میں آتے ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں غیر محسوس، اور پھر وہی بچہ اور بچی جو ابھی بہن بھائی بن کے، کزن بن کے رہتے ہیں، یہی پھر بڑے ہو کر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اس وقت پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام کی کسی بھی چیز کے اوپر غیر مشروط حمایت کر دیں، اسلام کی کسی بھی چیز کے اوپر غیر مشروط حمایت کر دیں۔ آپ اس بات کا تقاضا نہ کریں، اس بات کو مت سمجھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں وہ عقل کے اعتبار سے بھی قابل قبول ہیں، اور وہ عمل کے اعتبار سے بھی قابل عمل ہیں، لہذا ان کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اس سے اپنے گھر کے مزاج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بچہ یہاں پر 5 یا 6 گھنٹے رہتا ہوگا، 7 گھنٹے رہتا ہوگا، بہت زیادہ ہے تو 8 گھنٹے رہتا ہوگا، لیکن 16 گھنٹے وہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ اب جب وہ یہاں پہ بہت سارے امور کو اچھے انداز میں سیکھ کے 16 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گا، اور وہاں پر اس کو کوئی اور رویہ اور مزاج ملے گا، تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا کہ اس کے اثرات جو ہے وہ بچہ ایک کنفیوز پرسنالٹی کے طور پر ابھرے گا، اور وہ کنفیوز پرسنالٹی آج ہم اس معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں کے بچے ہیں جن کی مائیں بہت اچھی ہیں، جن کے والد بہت اچھے ہیں، لیکن جب وہ یونیورسٹی اور کالج تک پہنچتے ہیں تو وہ ایسے گل کھلاتے ہیں کہ بعد میں ہم کسی کو بتانے قابل نہیں رہتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات کیوں ہیں؟ ہم یا تو بچے سے وہ تمام عمل دباؤ کی بنیاد پہ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر بچے کو ایک کنفیوز پرسنالٹی کے طور پہ اسکول کا انتخاب تو اسلامی کروا دیں گے، لیکن گھر کا ماحول اسلامی نہیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ، ایک عدل کی اپروچ کے ساتھ، ایک ماڈریٹ اپروچ کے ساتھ، اعتدال کی اپروچ کے ساتھ گھروں کے رویوں کو بھی اسلامائز کرنے کی کوشش کریں، اور تعلیمی اداروں کے رویوں کو بھی اسلامائز کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تعلیمی اداروں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کچھ ایسی چیزیں سیکھ کر آ رہے ہیں جو ہمارے اسلامی اقدار، ہمارے مزاج، ہمارے رویوں، ہماری قدروں کے خلاف ہے، تو ان کے اساتذہ کو بھی شکایت کریں کہ آپ، ہمارا بچہ آپ کے اسکول سے یہ سیکھ کر آیا ہے، لیکن اپنے گھروں کے رویوں کو بھی تبدیل کریں۔ اسی طرح ہمارے اس زمانے کے اندر ایک بڑا چیلنج جو ہے، ہم اسے مشکل زبان میں تو مادیت پرستی کہتے ہیں، جس کو میں نے شروع میں ذکر بھی کیا ہے، لالچ، کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کا حصول۔ تو جب یہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کا حصول، تو اس کے گھروں کے مادیت کا جو توڑ ہے نا، مادیت پرستی کا جو توڑ ہے، یعنی لالچ کا جو توڑ ہے، زیادہ چیزوں کا حصول کی جو لالچ ہے،
اس کا توڑ ہے والنٹیئرزم، رضا کرانا کام۔ آپ اپنے بچوں سے گھروں میں رضا کرانا کام کروائیں، آپ اپنے آپ کو بھی رضا کرانا کاموں کے اندر پیش کریں۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ گلی میں جو باہر لان ہے اس کی صفائی کریں، آپ اپنے بچے کو کہیں گلی میں اگر کوئی کوڑا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا لیں، اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اس کو جا کے اپنے بچے کو کہیں کہ وہ جا کے، اور وہ پھر پوچھے گا کہ میں کیوں اٹھاؤں، تو آپ کہیں کہ وہ اس کا اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ کل کو جب بچے کی ذہن سازی شام کے اوقات میں گھر میں رویوں کے ساتھ ہوگی تو پھر وہ بڑا ہو کر بھی رضا کرانا کاموں کے اندر اپنے آپ کو پیش کر سکے گا۔ بصورت دیگر کیا ہوگا کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا پیسے کمانے کی لالچ، دولت، رویے، یہ سب کچھ اس کے ذہن میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور نتیجتاً جو ہے وہ پھر معاشرے کی ایک ایسے گھٹاٹوپ اندھیرے کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر لے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم برائی کے ساتھ کس طرح انگیج ہو جاتے ہیں، کیسے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بات کو بس مختصر کرتے ہوئے آج کی اس گفتگو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں کے رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے۔ مثبت رویوں کو اختیار کرنے کا آغاز آپ سے ہوگا، بچے سے نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اگر چیزوں کو بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً بچوں کے اوپر اس کے اثرات بھی پڑیں گے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ٹی وی بھی ہوتا تھا، لیکن جب ہمارے ابو گھر میں آتے تھے تو ہماری امی کہا کرتی تھی کہ ابو آئیں گے تو آپ نے ٹی وی بند کر دینا ہے، ابو کے سامنے آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی کلچر ایسے ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ ڈرامے، اشتہار اور ہر چیز ہم سارے رات کو اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں کہ نئی نسل کے بچے تو بہت ہی خراب ہو گئے، اتنے تیز ہو گئے، یہ بدتمیز ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت جو فیملی کا سب سے بڑا چیلنج ہے نا وہ بدتمیزی ہے۔ یہ جو آزاد خیالی، روشن خیالی، فریڈم آف ایکسپریشن کی باتیں، ٹی وی کے اوپر یہ سب کچھ چلنا، یہ موبائل، فیس بک اور ان چیزوں نے ہمارے بچوں کو بدتمیز کر دیا ہے۔ ویسٹ نے تو اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا ہے، لیکن جب یہ بچہ 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو یہی بچہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو میں صرف یہی کہہ کے بات اپنی ختم کرنا چاہوں گا کہ عدل کے رویوں کو اختیار کیجیے، نہ بچوں کو اتنا دبائیں کہ آپ کے دبانے کی وجہ سے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں، اور نہ اپنے بچے کو اتنی چھوٹ دیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ میرے ماں باپ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، میں جو مرضی کر لوں۔ اسلامی رویوں کو اختیار کیجیے، گھر کا ماحول اسلامائز کیجیے، گھر کے اندر ایک ناظم صلات بنائیں بچے کو، جیسی نماز کا ٹائم ہو اس کا کام ہو کہ سارے گھر والوں کو کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ گھر کے اندر ایک ناظم صفائی بنائیں کہ یہ ناظم صفائی کا، اس میں گھر کے اندر گھر کی ساری صفائی کے کام کرنا ہے۔ گھر کے اندر ایک کو جو ہے نا وہ چپل اور جوتے سیدھے کرنے کا انچارج بنائیں کہ آپ کا کام ہے گھر کے اندر ساری چیزوں کو ترتیب سے لگانا۔ ایک کو ناظم کھانا بنائیں کہ یہ انچارج ہے کھانے کا، جیسے ہی کھانا آئے گا اس نے پانی یہاں پہ رکھنا ہے، برتن یہاں پہ رکھنے ہیں۔ ویسے ہی بچوں کو انگیج کریں کسی ایسے کام میں کہ ان کی تربیت ہونے لگ جائے، اور پھر ادب، احترام، شفقت کے رویے جو ہیں وہ ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر جو بچے آج ایوارڈ لے رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا اپنے گھر کے اندر بھی اسی طرح خوشی کا سما رکھیں جیسے آج یہاں اس مجلس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی اچھی ایک شاندار قسم کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ خاص طور پہ مجھے تو وہ جو مختلف ملکوں کے بچوں نے پرفارمنس کی، مختلف ڈریسنگ، بڑا خرچہ بھی کیا بچوں نے اس کے اوپر، تو ایک امت کا تصور اس کے اندر نظر آیا۔ میں عمر بھائی کو کہہ رہا تھا آخر میں آپ نے نماز بھی ایک پاکستانی بچے سے پڑھوائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیڈ کسی نے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس امت کے اندر پاکستان ہی کرے گا۔ میں ایک بار پھر ادارے کی پرنسپل اور ان کی اساتذہ جنہوں نے بہت محنت سے پروگرام منعقد کیا ہے، اور آپ تمام والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔